نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ موجود ہوں کراچی پریس کلب کے باہر، یہاں پر خواتین کا احتجاج ہو رہا ہے۔ آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا مطالبہ ہے۔ جی ہمارے ساتھ ایک محترمہ موجود ہیں، آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا مطالبہ ہے۔ ہم لوگ یہ احتجاج جو ہم لوگ کر رہے ہیں اور کئی دنوں سے کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عورتیں جو ہیں ہم اب تنگ آ گئی ہیں، پریشان ہو گئی ہیں، رو چکی ہیں اور اب غصے میں ہیں کہ ہمارے پر جو تشدد آئے دن ہو رہا ہے اس کے لیے ہماری ریاست، ہماری حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی ہے۔ مجرموں کو پکڑا نہیں جاتا ہے، ان کو سزائیں نہیں دی جاتی ہیں، ہم کو تحفظ نہیں ملتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ نہیں مانے گئے تو آگے آپ کا رائے عمل کیا ہوگا؟ ہمارا رائے عمل یہی ہوگا، ہم نے دیکھیے 3 سالوں تک عورت مارچ نکالا، پہلی دفعہ 4-5 ہزار تھے، پھر 7 ہزار تھے، اس دفعہ 10 ہزار عورتیں آئی تھیں۔ ہم لوگ یہی کریں گے، ہم لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے، ہم لوگ اپنی آواز اٹھائیں گے، اور اگر ہم عورتیں خوش نہیں ہیں تو آپ اپنی زندگی بھی نہیں چلا سکیں گے۔ میرے ساتھ اس وقت ایک خاتون اور موجود ہیں، آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا مطالبہ ہے۔ جی سب سے پہلے تو میرا مطالبہ یہی ہے کہ یہ جو جنسی تشدد کا ایک پورا تسلسل چل رہا ہے، اسپیشلی اب میں اپنے ہی علاقے میں اگر بلوچستان میں دیکھ رہی ہوں تو گھروں کے اندر گھس کر راتوں کو جس طریقے سے خواتین کو مارا جا رہا ہے، 2 ایسے کیسز نکل کے آئے تھے کہ جس میں گھر کے اندر گھس کر رات کے وقت جو ہے خواتین کو مارا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک صحافی، ایک آرٹسٹ فیمیل کو مار دیا گیا اور وہ بھی اس کے ہسبینڈ نے مارا، لیکن ابھی تک ان کے قاتلوں کے بارے میں بتایا نہیں جاتا ہے، اور بتایا اگر یہ جاتا بھی ہے کہ کن کے توسط سے وہ مارے گئے ہیں تو ان کو ریاست نے کوئی سزا نہیں دی ہے۔ تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ کیوں جو ہے ریاست اس اکاؤنٹیبلٹی کو پورا نہیں کر رہا ہے، کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تشدد کا سلسلہ اسی طرح بڑھتا چلا جائے گا، ہمارے پاس ریپ کی شرح اس قدر بڑھ جائے گی، تشدد کی شرح اس قدر بڑھ جائے گی کہ آئے دن جو ہے کبھی آپ اپنے بچیوں کو بھی محفوظ نہیں پائیں گے گھروں کے اندر یا باہر۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں فوری طور پر اس کے لیے خود ہی اقدامات اٹھانے پڑیں گے، آواز اٹھانی پڑے گی۔ اس لیے مجھے لگا کہ ہمیں سب کے ساتھ مل کر اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے تاکہ وہاں پر جو یہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے اس کو روکنے میں ہم بھی کوئی اقدام اٹھا سکیں۔ آپ نے ابھی جو کہا کہ آئے دن ہماری بچیاں بھی محفوظ نہیں ہوں گی، بچیاں تو ابھی بھی محفوظ نہیں ہیں کیونکہ 4-5 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو چکا ہے اور ان کو بری طریقے سے جلا کے مارا بھی گیا ہے اور ان کا قتل بھی کیا ہے۔ کیا چاہتے ہیں؟ آزادی، پڑھنے لکھنے کی آزادی، شادی کرنے اور نہ کرنے کی آزادی۔ ہمارا مطالبہ 101 دفعہ دہرا چکے ہیں کہ یہ روز روز جو بڑھتے ہوئے ریپ ہے، بچوں پہ تشدد ہے، بچوں کا ریپ ہے، بچیوں کا ریپ ہے، اب تو یہاں تک آ گیا کہ ماؤں کا ریپ بچوں کے سامنے ہونا شروع ہو گیا ہے۔ شوہر کے سامنے 5 لوگ ریپ کرتے ہیں اور حکومت نقل و حرکت میں نہیں آتی۔ آج ہم لوگ جانور لانے کا یہ مطلب ہے، جب دوسرے ملکوں میں جانوروں کے لیے تحفظ ہے، انسانوں کے لیے تحفظ نہیں ہے، تو کیسی بات ہے جب ہم جمہوریہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، وہاں دوسرے ملکوں میں جانوروں کو تحفظ ہے، یہاں انسانوں کو تحفظ نہیں ہے۔ تو ہم لوگ آج اسی سلسلے کا احتجاج ہے، مگر افسوس کی بات کوئی سیاسی لیڈر، کوئی قومی اسمبلی کا، سندھ اسمبلی کا کوئی ممبر ہمارے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے نہیں آیا۔ چنانچہ اس دن اتنا بڑا اجتماع ہوا، اتنا بڑا مظاہرہ ہوا، اب 2 دن سے یہاں کراچی پریس کلب پہ بیٹھے ہوئے، مگر شہر خاموشہ میں، انٹرنیشنل شہر کراچی میں کوئی بھی ہمارے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے نہیں آیا۔ اس وقت میرے ساتھ ایک خاتون اور موجود ہیں، آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا مطالبہ ہے۔ میں آج جو یہاں پہ یہ عورتیں احتجاج کرنے آئی ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں عورتوں کے ساتھ نہ صرف تشدد ہوتا ہے پر ان کے ریپ ہوتے ہیں، وہ قتل کی جاتی ہے۔ آدھی آبادی کو آپ اس طرح سے قتل کریں گے، اس طرح سے ریپ کریں گے، اس طرح سے تشدد کریں گے اور اس کو دیوار سے لگائیں گے تو یہ ملک کی ترقی نہیں پر ملک کی تذلیل ہی ہوگی۔ تو میں چاہتی ہوں یہ ہماری پوری جو اس ملک میں خواتین ہیں وہ سب چاہتی ہیں کہ ہمیں
पूरे हकूक़ दिए जाएं, हमें इंसाफ मिले, हमें वो तालीम मिले जो हमारा हक है, हमें पूरी आज़ादी मिले जो हर इंसान का हक होता है। यहाँ पे औरत रोड पे महफूज नहीं है, स्कूलों में महफूज नहीं है, ऑफिसों में महफूज नहीं है, तो फिर आप औरत को कहाँ पे औरत महफूज होगी? हमें बताओ वो जगह जहाँ पे औरत महफूज हो। औरत तो अपने घर में भी महफूज नहीं है। जी बिल्कुल, औरत अपने घर में भी महफूज नहीं है, वहाँ पे भी कज़न, मामा, चाचा, पता नहीं क्या होता रहता है, और शौहर भी उसको मारता है, पीटता है, तशद्दुद करता है और कत्ल भी कर देता है। जो बहुत से मर्द ऐसे हैं जो औरतों को यानी अपनी बीवियों को पैर की जूती समझते हैं। पैर की जूती, बिल्कुल। औरत को जो यहाँ पे मर्द की जो मेंटलिटी है, जो बदबूदार सोच है, वो समझती है कि औरत इंसान नहीं है, वो पैर की जूती है। उसको जिस तरह चाहे इस्तेमाल करो, उस जिस तरह चाहे उसे मारो, जिस तरह चाहे उसे काम लो, जिस तरह चाहे उसकी इज्जत लूटो। तो बिल्कुल ये रवैया गैर इंसानी है और गैर अखलाकी है, ये ख़त्म होना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जो ख़वातीन का और बच्चों का रेप किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है और ख़वातीन बहुत गुस्से में आई हुई हैं। इनके मुतालबात अगर नहीं माने गए तो ये यहाँ इस तरह से बैठी रहेंगी और गवर्नर हाउस तक जाएंगी। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ महरीन खान, CNBC सिटी न्यूज़, कराची। CNBC सिटी न्यूज़ पहुंचाएगा हर खबर आप तक